کر رہا. اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، جہاں اللہ سے اور بہت کچھ آپ مانگتے ہیں، بہت کچھ مانگتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، کاروبار میں ترقی بھی مانگتے ہیں، صحت بھی مانگتے ہیں، اور مالدار ملکوں کے ویزے بھی مانگتے ہیں، وہاں اللہ سے ایمان بھی مانگا کریں، اور وہاں اللہ سے شرح صدر بھی مانگا کریں. ہاں، اللہ ہمیں شرح صدر دے دے، ہمیں یقین دے دے، اللہ ہمارا دل کھول دے. یہ بہت بڑی دعا ہے اللہ کے نبیوں نے کی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. حضرت موسیٰ علیہ السلام گا رہے تھے فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے، فرعون سے بات کرنے کے لیے. اللہ سے دعا کی، اے اللہ کیسے بات کروں گا؟ سپر پاور کا بادشاہ ہے، خدائی کا دعویٰ دار، ان ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا، کیسے بات کروں گا؟ کہیں مرعوب نہ ہو جاؤں، کہیں مرعوب نہ ہو جاؤں. اللہ نے دعا سکھائی، میرے نبی مجھ سے یوں مانگو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. اور یہاں ایک نقطہ بتاؤں گا، علماء کہتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرح صدر کی نعمت مانگی تھی، رب اشرح لی صدری، اور میرے آقا کو اللہ نے یہ نعمت خود عطا کر دی. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ شرح صدر اللہ سے مانگا کرے، اللہ سینہ کھول دے. اللہ قرآن کی صداقت پر، حضور کی نبوت پر یقین عطا فرما دے. قرآن کے وعدوں پر، نبی کی بشارتوں پر ہمیں یقین عطا فرما دے. میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، قسم کھا کر فرمایا، اللہ کی قسم، وہ وقت ضرور آئے گا جب یہ دین ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہوگا. میرے آقا نے فرمایا ایسا ہوگا جب یہ دین ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہوگا. ہر متمدن ملک میں اور ہر گاؤں کے اندر بھی، پسماندہ گاؤں کے اندر بھی یہ دین اسلام جائے گا. آقا نے فرمایا طوعا او کرہن، کوئی تو ایمان کو قبول کرے گا خوشی سے، اور کوئی ایمان کو قبول کرے گا مجبوری سے. مجبوری کا کیا مطلب؟ کیا ان کو خنجر کے زور پر ڈرایا جائے گا ایمان قبول کر لو؟ نہیں نہیں، اسلام قبول ایمان کے لیے جبر و اکراہ کی اجازت نہیں دیتا. یہ جان لیجئے، صاف کہہ دیا گیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین قبول کرنے کے لیے جبر نہیں ہے. اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو قبول ایمان پر مجبور کرنے کے لیے ہتھیار استعمال کرو، مجبور کرو کہ ایمان قبول کر لو ورنہ گردن کو اڑا دیا جائے گا. نہیں، وقت نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کو تاریخ کی روشنی میں بتاتا کہ دین قبول کرنے کے لیے عیسائیوں نے تو جبر کیا ہے، مسلمانوں نے ایمان قبول کروانے کے لیے کبھی جبر نہیں کیا. اور ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں گا، اکثر دین کی اشاعت زیادہ اس وقت ہوئی جب مسلمان مغلوب ہو چکے تھے. اکثر ایسا ہوا تاریخ، جب مسلمان مغلوب ہو چکے تھے، ان کی تلوار ٹوٹ چکی تھی، تو دین نے اپنے آپ کو منوایا. کل جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا جمعے میں، وہ جملہ سنایا تھا احسان دانش کا رحمت اللہ علیہ. انہوں نے کہا کہ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا. کئی زمانے ایسے آئے ہیں جب مسلمان دشمن سے ہار گئے، اسلام جیت گیا. سب سے بدترین زمانہ جو آیا وہ تاتاریوں کا زمانہ تھا، ترکوں کا زمانہ. تاتاری پورے عالم اسلام پر چھا گئے، عالم اسلام نے ان کے سامنے گردنیں جھکا دی، عالم اسلام کی تلوار ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. امام ابن اسیر رحمت اللہ علیہ نے اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے جب تاتاریوں کا واقعہ لکھا ہے تو لکھنے سے پہلے کہا ہے، اے کاش اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ہم مر چکے ہوتے. ہم سے مسلمانوں
مظلومیت اور مظلومیت بیان نہیں کی جاتی. ایسا بھی ہوا ایک شہر کے اندر 1,00,000 مسلمان تھے، صرف 40 زندہ رہے، باقی سب کو انہیں قتل کر دیا. اور مسلمان ایسے ڈرے ہوئے، ایسے سہمے ہوئے، ایسے مغلوب، اور دنیا سوچ رہی تھی کہ اب دنیا سے مسلمانوں اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا. لیکن پھر اللہ نے ایسا کیا، میرے اللہ نے کیا، مسلمان ہارے، اسلام جیت گیا. وہ تاتاری جنہیں مسلمانوں کی تلوار شکست نہ دے سکی، انہیں اسلام نے شکست دے دی، اور اللہ نے تاتاریوں کو اسلام کا خادم بنا کر کھڑا کر دیا، اسلام کا مبلغ بنا کر کھڑا کر دیا، اسلام کا داعی بنا کر کھڑا کر دیا، کعبے کا خادم بنا کر کھڑا کر دیا، کعبے کا وارث بنا کر کھڑا کر دیا، روضہ نبی پر درود دوسری پڑھنے والا بنا کر کھڑا کر دیا. تاتاریوں کے غلبے کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، نفرت کی نظر سے. ان کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ اگر صبح